شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ میری آج کی سٹوری پر لائکس ٹارگٹ جو ہے وہ 300 ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اسے ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں صبا عباسی۔ صبا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ماموں فیکٹری میں جاب کیا کرتے تھے، تو واپسی پر ان کو اکثر کافی زیادہ رات ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے ماموں کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنی جاب سے واپس آ رہا تھا، کافی زیادہ رات کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا تو ایک دم سے میری نظر پڑی تو اس روڈ پر ایک عورت بالکل مجھے روڈ کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی، جبکہ پہلے جب اس روڈ سے آ رہا تھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ایک دم سے وہ عورت میرے سامنے آ گئی۔ میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ جس طرح سے اتنی رات ہے تو شاید اس عورت کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے بائک کھڑا کیا اور اس سے یہ پوچھا کہ آپ کو کوئی مدد چاہیے، آپ اتنی رات کو یہاں پر اکیلی ہیں؟ جس پر اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ جی میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، آپ میری اتنی ہیلپ کر دیں، میرا گھر یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ جس پر میرے ماموں نے اس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری بائک پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ میرے ماموں کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ ماموں کہتے ہیں جیسے میں نے بائک چلانا شروع کیا، ایک دم سے جو میرا بائک تھا وہ بہت زیادہ بھاری ہونے لگ گیا۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگا کہ میرا بائک اتنا زیادہ وزنی کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دم سے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں خیال سا آنے لگ گیا کہ کہیں یہ کوئی غیر مرئی مخلوق نہ ہو، کہیں کوئی جنات نہ ہو۔ ماموں کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، تو وہ جو مجھے اپنے بائک کے اوپر اتنا زیادہ ویٹ فیل ہو رہا تھا وہ کم ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا میرا بائک بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ ماموں بہت زیادہ ڈر گئے اور تیزی سے بائک چلاتے ہوئے اپنے گھر آئے، اور گھر آ کر یہ بات سب کو بتائی، اور انہیں بہت سا بخار ہو گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر ان کا اس طرح سے سامنا ہوا بھی کسی غیر مرئی مخلوق سے تو اس نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ میرے ماموں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح سے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے نانا ابو کی زندگی کی ہے۔ نانا ابو جہاں پر رہتے تھے ان لوگوں کے گھر کے پاس ہی ایک سکول ہوا کرتا تھا۔ اس سکول میں واچ مین کی ضرورت تھی، وہاں پر کوئی بھی واچ مین رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ وہ جو سکول ہے وہ آج سے حفظت ہے۔ نانا ابو کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اسکول میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں رات بھی یہیں پر گزاروں گا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایسی کون سی مخلوق ہے جس کے ڈر سے لوگ یہاں پر نہیں رہتے۔ اس اسکول میں نانا ابو کی پہلی ہی رات تھی۔ نانا ابو بتاتے ہیں ابھی رات کا ہی ٹائم تھا، تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں اسکول میں اکیلا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے واش روم میں کوئی موجود ہے، واش روم میں جیسے کسی نے ٹیپ چلائی ہوئی ہے اور پانی سے کوئی ہاتھ دھو رہا ہے۔ نانا ابو کو یہ لگا کہ شاید میرا پہلا دن ہے، ہو سکتا ہے جیسے میں اسکول میں آیا ہوں تو یہاں پر کوئی اور ہو، جیسے اسکول میں ان کو کیز ملی تھی اسکول میں رہنے کے لیے، ان کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ شاید ابھی وہ سر ادھر ہی ہوں گے جن کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی اور وہ اسکول میں آئے تھے۔ جیسے وہ واش روم کی طرف گئے، پہلے انہوں نے باہر کھڑے ہو کر پوچھا کہ اندر کون ہے۔ اس ٹائم بھی اندر پانی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک دم سے پانی کی وہ آواز آنا بند ہو گئی تو نانا ابو نے فوراً سے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، لائٹ بھی چل رہی تھی اور واش روم اس طرح سے گیلا تھا کہ جیسے ابھی اس کو یوز کیا گیا ہے۔ نانا ابو بہت زیادہ حیران ہوئے، انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک کمرہ دیا گیا تھا، جیسے ہی میں اس کمرے میں گیا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس طرح سے آوازیں آنے لگیں کہ جیسے بہت سارے بچے باہر بول رہے ہیں۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگ گیا کہ شاید یہاں پر آسیب ہیں، جنات ہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ باتیں بالکل سچ بنی ہوئی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی بات ہے اسی لیے لوگ باتیں کرتے ہیں۔
ان آوازوں پر جب تعقب کیا، ایک کلاس روم سے آوازیں آ رہی تھیں، تو وہ کہتے ہیں جب میں اس کلاس روم کی طرف گیا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، جہاں سے تھوڑی دیر پہلے بچوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ اب ان کو اس طرح سے آواز آ رہی تھی کہ جیسے ان کے کمرے کے باہر باقاعدہ کوئی چل پھر رہا ہے۔ نانا ابو کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور چلنے پھرنے کی آوازوں کے ساتھ ہی پھر مجھے ایسا لگنے لگ گیا کہ بچے میرے کمرے کے باہر آ کر بول رہے ہیں۔ نانا ابو نے یہ کہا کہ میں ایک دفعہ ذرا دیکھتا ہوں کہ یہ مخلوق کس طرح کی ہوتی ہے۔ پہلے وہ ڈر بھی رہے تھے، ڈرتے ڈرتے انہوں نے جیسی دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت زیادہ ڈراؤنے چہروں والے وہ بچے تھے، اور وہ کھیل کود رہے تھے، کبھی کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، اور ان کے ساتھ ایک بہت زیادہ ڈراؤنے سے چہرے والا سایہ نما بھی کوئی مخلوق تھی، جس کی آنکھیں جو تھیں وہ بہت زیادہ ریڈ کلر کی تھی اور نظر آ رہی تھیں۔ نانا ابو نے جب اس مخلوق کو دیکھا وہ بہت ڈر گئے۔ انہوں نے فوراً سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ جیسے کیسے کر کے وہ رات انہوں نے وہاں پر گزار لی، لیکن اگلی ہی صبح نانا ابو وہاں سے واپس آ گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ لوگ وہاں پر کیوں نہیں رہتے۔ وہاں پر ایسے آسیب اور جنات کا بسیرا ہے جو رات ہوتے ہی اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میرے نانا ابو کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا باسی آپ کا۔ جس جگہ پر بھی جنات ہوتے ہیں وہ صرف باتیں نہیں ہوتی، کبھی کسی ایک انسان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پہلے وہ اسے اپنا وہم سمجھتا ہے، لیکن جب وہ واقعات بڑھنے لگ جاتے ہیں، جب دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہونے لگ جاتے ہیں، تو پھر ان باتوں میں کوئی صداقت ہوتی ہے۔ جس جگہ پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں، اگر وہ تنگ کرنے والے ہوں تو وہ باقاعدہ ڈراتے بھی ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی الشبہ جٹ شیئر کر رہی ہیں۔ الشبہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو ابھی 5 ماہ ہوئے ہیں، فیب کی بات ہے یہ۔ میرے جو سسرال والے ہیں وہاں پر کافی بڑا ان کا گھر ہے، اور وہاں پر ان کے گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر نیک جنات کا بسیرا ہے۔ پہلے وہاں پر میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے کزن اور ان کی وائف بھی رہا کرتے تھے، لیکن آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے جب ہم لوگوں کے کزن کی سڈن ڈیتھ ہو گئی تو سب آئے ہوئے تھے، تو اس کمرے میں سونے کے لیے ہم لوگوں کے ایک اور کزن چلے گئے۔ اس کی ایج 17 ایئر ہے، اس کا جو نام ہے وہ سمیر ہے۔ سمیر اس کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ سمیر کہتا ہے جیسے میں اس کمرے میں سونے کے لیے گیا، ابھی میں لیٹا ہوا تھا، میں نے بلینکٹ اوپر لیا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا بلینکٹ اوپر سے اتارا ہے، باقاعدہ میرا بلینکٹ کسی نے کھینچا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا، میں نے پھر بلینکٹ اوپر کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چل کر میرے پاس آیا ہے، اور باقاعدہ اس نے پھر مجھے جگانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں کافی زیادہ ڈر گیا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر بچے بھی ہوں تو رات کے ٹائم مجھے کوئی بچہ کیوں تنگ کرے گا اس طرح سے۔ پھر میں نے کروٹ دوسری طرف لے لی اور اس چیز کو اگنور کرنے کی کوشش کی۔ تیسری دفعہ جب باقاعدہ مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی تو میں نے بلینکٹ میں سے باہر جھانک کر جب میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر میرے سامنے ایک بلیک کلر کا شیڈو تھا، اور وہ اس طرح سے بول رہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، سمیر نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اور تھوڑا ہی دور دادی اماں کا کمرہ تھا، اس کمرے میں جا کر بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور ایک کونے میں جا کر وہیں پر سو گئے۔ اس ٹائم تو سمیر نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن صبح جا کر سمیر نے یہ بات سب کو بتائی۔ سب گھر والوں نے جب یہ بات سنی تو دادی اماں نے یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی جا کر نہ سوئے، اس کمرے میں جنات کا بسیرا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اگر ان کے کمرے میں کوئی بھی جا کر سوتا ہے تو وہاں پر کسی کو سونے نہیں دیتے، باقاعدہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے جانے کا کہتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو الشبہ جٹ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ الشبہ آپ کا۔ لسنرز، نیک جنات جو ہوتے ہیں، ابھی کومنٹ باکس میں میرے سے کسی نے کویشچن پوچھا تھا کہ جو نیک جنات ہوتے ہیں کیا وہ صرف مسلم ہی ہوتے ہیں؟ تو یہ مجھے اس بارے میں بالکل کلیئر آئیڈیا نہیں ہے کہ صرف جو مسلم جنات ہیں شاید وہی صرف نیک جنات میں آتے ہیں، یا شاید کچھ ایسے بھی جنات ہوں، کچھ ایسے بھی مخلوقات ہوں جو لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، کیونکہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہیں، ڈرانے کے لیے ہیں۔ اگر ان کی جگہ پر کوئی چلا جائے تو وہ ان کو
جانی نقصان تک دے دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کر رہی ہیں۔ پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے ابو کے بچپن کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے ابو سے پوچھی اور ابو نے مجھے وہ کہانی خود سنائی۔ ابو کہتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب ان کی ایج 10 سال تھی۔ وہ لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے اور گاؤں کا جو لوگوں کا گھر تھا وہ گھر کافی زیادہ بڑا تھا۔ وہ سارے دوست جو تھے وہیں پر مل کر ان کے گھر میں ہائیڈ اینڈ سیک کھیلا کرتے تھے، چھپن چھپائی۔ ان لوگوں کے گھر میں مٹی کا ایک ایسا کمرہ تھا جہاں پر دادی اماں سب کو منع کیا کرتی تھیں کہ اس کمرے میں نہیں جانا۔ وہ بزرگ تھیں اور وہ جانتی تھیں کہ اس کمرے میں جنات کا اثر ہے اور وہ جنات بچوں کو ڈرا دیں گے۔ اس کے باوجود یہ لوگ کھیل کود میں تھے، ان لوگوں کے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ تو میرے ابو کے ایک دوست کھیلتے کھیلتے اس کمرے میں جا کر چھپ گئے۔ اب سارے دوست ان کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ کہیں بھی نہیں تھے مل رہے۔ وہ جو کمرہ تھا وہ آنگن کی دوسری طرف تھا۔ جب یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر گئے تو ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ابو کے وہ جو دوست تھے وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح سے اپنا جو سر تھا وہ اپنے گھٹنوں میں چھپایا ہوا تھا۔ ابو جب ان کے پاس گئے اور جا کر یہ پوچھا کہ ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تم کوئی جواب ہی نہیں دے رہے آگے سے، تو اس نے میرے ابو کو بہت زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میرے ابو دور جا کر گرے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ تبھی اس نے ابو کی طرف اور دوسرے دوستوں کی طرف ہررا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہوئی ہوئی تھیں۔ ابو اور ان کے دوست بہت زیادہ ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے گھر کی طرف گئے اور شور مچا دیا۔ دادی اماں نے جب شور کی آواز سنی تو وہ پوچھنے لگی کہ باہر کیا ہوا ہے، جس پر ابو نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں کا جو فلاں دوست ہے وہ اس کمرے میں بیٹھا ہے، پچھلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ عجیب و غریب طرح سے غرا رہا ہے۔ دادی اماں نے سب کو بہت ڈانٹا اور یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو جب منع کیا تھا کہ وہاں پر نہیں جانا تو تم لوگ وہاں پر کیوں گئے تھے۔ فوراً سے دادی اماں جب اس کمرے میں گئی تو ان کو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ اس کی حالت کیوں اس طرح سے ہو گئی ہے۔ ان کے گھر کے پاس ہی تھوڑا ہی دور ایک عامل صاحب رہتے تھے۔ دادی اماں فوراً سے ان کے پاس گئی اور ان کو جا کر یہ کہا کہ جلدی سے ہم لوگوں کے گھر آئیں، اس طرح سے ایک بچے کے ساتھ مسئلہ بن گیا ہے۔ جب عامل صاحب وہاں پر آئے تو انہوں نے دم کیا، اس بچے کے اوپر دم کیا تو ایک دم سے وہ جو بچہ تھا اس کے اندر کوئی بولنے لگ گیا، یعنی کوئی بھاری آواز میں۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ ایک جن تھا جس کا اس بچے پر اثر ہو چکا تھا۔ تو وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے اس کو دم کیا اور اس جن کو یہ کہا کہ اس بچے کو چھوڑ دو اور اس لڑکے کو تعویذ دے کر یہ کہا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ اور تم نے اب پرہیز کرنی ہے کہ دوبارہ تم اس گھر میں کچھ دن کے لیے نہ آؤ اور نہ ہی تم نے اکیلے کسی جگہ پر جانا ہے۔ ایسا ہی ہوا، وہ جو لڑکا تھا وہاں سے چلا گیا اور ان لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ابو بتاتے ہیں کچھ دن کے بعد جب وہ نارمل ہو گیا تو ہم لوگ اس کو ملنے کے لیے گئے اور اس سے جا کر ساری بات پوچھی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ کھیل رہے تھے تو میں چھپنے کے لیے بھاگتا ہوا اس کمرے کی طرف آیا۔ جیسے میں اس کمرے کی طرف ابھی آ رہا تھا تو ایک دم سے بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی اور میں نے دیکھا ایک مٹی کا ٹوسٹر گھومتا ہوا اس کمرے کے پاس آیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایسا لگا کہ وہ میرے اندر چلا گیا ہے اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں اس کمرے میں جا کر کب بیٹھا اور میرے ساتھ سب کیا ہوا۔ یہ میرے ابو کے بچپن کی ایک کہانی تھی جو ابو نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا۔ لسنرز، بڑے جب ہم لوگوں کو کسی جگہ سے کسی بات سے روکتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگوں کے لیے ہی کوئی میسیج اور مصلحت ہوتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی ان کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں۔ سنڈریلا کہتی ہے آج آپ کے ساتھ اپنے کزن اور ان کے دو دوستوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی، خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2018 کی بات ہے۔ میرے کزن کی شہر میں شاپ ہوا کرتی تھی تو وہ وہاں سے کبھی کبھار کافی زیادہ لیٹ ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ بتاتے ہیں رات 3 بجے کا ٹائم تھا، وہ اور ان کے دوست اپنی شاپ کو بند کر کے گاؤں میں واپس آ رہے تھے۔ تو گاؤں میں واپس آنے کا جو راستہ تھا، جس راستے سے جس روڈ سے وہ لوگ گزر کے آتے تھے، اس راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا اور قبرستان کافی زیادہ قدیم اور پرانا تھا۔ وہ قبرستان اس حد تک خستہ حال تھا کہ اس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اگر روڈ کے اوپر سے گزرتے تھے تو آپ قبرستان کے اندر آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ میرے کزن کہتے ہیں آدھی رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ جیسے ہی اس روڈ سے گزر رہے تھے ہم لوگوں کو یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ ہم لوگوں کے پیچھے جس طرح سے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔
ہم لوگ بڑے حیران ہوئے، اتنی رات کو ہم لوگوں کے علاوہ یہاں پر کون ہو سکتا ہے؟ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے لیکن ہم لوگوں کو کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہم لوگ پھر سیدھا چلنے لگے۔ جس ٹائم ہم لوگ بالکل قبرستان والے روڈ کے سینٹر میں پہنچے، ہم لوگ قبرستان کے اندر باقاعدہ دیکھ پا رہے تھے، ہم لوگوں کو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ قبرستان میں جس طرح سے ہمیں باقاعدہ کسی نے بلایا ہے، آواز دی ہے۔ جب ہم لوگوں نے اس طرف دیکھا، ہم لوگوں کو وہاں پر وائٹ ڈریس میں، سفید لباس میں ہمیں کچھ محسوس ہوا، جیسے کہ قبرستان کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو میرے ایک کزن نے اور ان کے دوستوں نے یہ کہا کہ ابھی پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، ایسا نہ ہوا ہو کہ کہیں کوئی قبر کھلی نہ رہ گئی ہو، ہم لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ وہ لوگ قبرستان کے اندر چلے گئے، جیسے جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک قبر کھلی ہوئی تھی اور اس میں باقاعدہ ان لوگوں کو ایک مردہ لیٹا ہوا نظر آیا جو کہ سفید کفن میں تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے اوپر مٹی ڈال دینی چاہیے، شاید بارش کی وجہ سے یہ قبر اس طرح سے ہو گئی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگے تو ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ جو مردہ لیٹا ہوا تھا، جیسے اس میں ہلچل ہونے لگ گئی ہے، وہ ہلنا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ہم لوگ تو اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر کوئی ہلچل محسوس ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے فوراً جب موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس مردے کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا کفن جو تھا وہ چہرے سے ہٹایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، وہ کوئی نارمل مردہ نہیں تھا بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ ایک دم سے اس نے ڈراؤنی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ یہ لوگ اتنا خوفزدہ ہوئے کہ ان لوگوں نے سب کچھ وہیں پر چھوڑا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اتنا بھاگے کہ اپنے گھر آ کر، اپنے گاؤں آ کر سانس لیا۔ میرے کزن کو بہت سخت بخار ہو گیا تھا، ان کے دوستوں کی بھی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ صبح جب اس بات کا سب کو پتہ چلا تو ان کو لے کر ایک عامل صاحب کے پاس گئے۔ جب ان عامل صاحب نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آدھی رات کو اس راستے سے گزر رہے تھے، وہاں پر اس ٹائم غیر مرئی مخلوقات آزاد تھے جنہوں نے ان کو اس طرح سے اثر کیا اور اپنی طرف متوجہ کیا، اور یہ لوگ باقاعدہ اس کے پاس تک گئے ہیں اور ان لوگوں نے ان کے بہت قریب سے اس مخلوق کو دیکھا ہے۔ ان لوگوں کی قسمت اچھی ہے کہ اس نے ان کو کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ پھر میرے کزن کو سختی سے منع کیا گیا کہ آدھی رات کے ٹائم تم اس روڈ سے مت گزرنا، ایسا نہ ہو کہ وہی مخلوق دوبارہ تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ پھر کافی زیادہ انہوں نے علاج کروایا، دم کروایا، تب جا کر وہ اور ان کے دوست ٹھیک ہوئے۔ یہ میرے کزن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، کبھی بھی بوائز جیسے رات کے ٹائم لیٹ نائٹ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں یا سم ٹائم اپنی جاب سے، اپنے آفس سے واپس آتے ان لوگوں کو دیر ہو جاتی ہے، کسی بھی ویران راستے سے گزر رہے ہوں، چاہے وہاں پر کوئی ابنڈنٹ بلڈنگ ہو، کوئی ایسا سنسان راستہ ہو یا کوئی قبرستان والا راستہ ہو، آپ کو کوئی آواز آئے، کوئی آہٹ آئے، کوئی روشنی دکھائی دے تو کبھی بھی اس کے تعاقب میں نہیں جانا چاہیے۔ اکثر لوگ میرے سے یہ پوچھتے ہیں جب میں ایسی کوئی سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ لوگ کیسے اتنے بہادر بن جاتے ہیں کہ دن کے ٹائم بھی کوئی قبرستان میں ایسے نہیں جاتا اور وہ رات کے ٹائم چلے جاتے ہیں۔ اس بارے میں یہ آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جب بھی غیر مرئی مخلوقات کسی انسان پر اپنا اثر کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کی سینسز کو ڈیڈ کرتے ہیں، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس ٹائم کام نہیں کرتی، جس طرح سے وہ ہیپناٹائز ہو جاتے ہیں اور وہ اس مخلوق کی طرف، ان آوازوں کی طرف، ان روشنیوں کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، اس مخلوق کو دیکھتے ہیں یا اس کا اثر ان پر ہوتا ہے، تو جب اللہ نے انسان کو بچانا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو وہ شوق لگتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور ہم لوگ کیسے کسی چیز کے پیچھے چل پڑے۔ اس وقت انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں، جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں باوضو ہو کر نکلا کریں، آیت الکرسی، درود پاک اور اپنے آپ پر حصار کر کے جایا کریں، لازمی اپنا خیال رکھا کریں اور صدقہ دیتے رہا کریں۔ سب سے بڑی بات، جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے جنات کے حملوں سے محفوظ رکھے اور اپنا خیال خود رکھا کریں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میری ایک اور لسنر ہے ہما فیصل آباد سے، انہوں نے اسٹوری شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ ان کی اسٹوری میں کل آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سارے کمنٹس پڑھتی ہوں اور ان کے رپلائز بھی کرتی ہوں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہا کریں اور مجھے اسی طرح سے ایڈمائر کیا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ بہت جلد میں
ولاگ بھی پوسٹ کروں گی۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، ان کی سٹوریز بھی آپ کو پسند آئیں گی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اوبیسلی مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔